سب سے پہلے 17 ربیع الاول میلاد مسعود سرور کائنات رحمت دو عالم افتخار کبریا مسلمانوں کی جان اور جناب امیر المؤمنین کے بھائی جناب سیدہ کے بابا حسنین کے نانا اور اس کائنات کی روح مجسم نور اول کی آمد سب کو بہت بہت مبارکباد خیر مبارک پروردگار آپ تمام کو اسی طرح سے سلامت رکھے۔ آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں حاضر ہوا ہوں، مطالعہ پیش کروں گا اور مسلسل سفر میں ہوں، لیکن آپ کی محبتوں کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ آج دو مناسبتیں ہیں، صادق نبی اور صادق امام۔ تو جشن صادقین کہا جاتا ہے، ایک نے سچا دین پہنچایا، دوسرے نے سچا دین بچایا۔ فیضان گرامی، مجھے سرور کائنات کی آمد سے متعلق چند جملوں کو پیش کرنا ہے۔ اللہ نے سرور کائنات کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے 5 ہستیوں کو بھیجا ان کی حفاظت کے لیے۔ اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ سرور کائنات کی ولادت ان کی خلقت نہیں ہے، ان کی خلقت بہت پہلے سے ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ ابھی آدم آب و گل کے پردے میں نہا تھے۔ جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، ابھی آدم نہیں بنے تھے، تب بھی میں نبی تھا۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، آج نبی بنا نہیں ہوں۔ میں جب جناب آدم بنے ہی نہیں تھے تب بھی نبی تھا۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے جب صلوات بھیجی تو کیوں نہیں کہا محمد پہ درود ہو، رسول پہ درود ہو؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جب جناب آدم بنے ہی نہیں تھے میں تب بھی نبی تھا، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم ہی نہیں بنے تھے، ان کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ جب سے وہ نبی تب سے ان پہ درود۔ تو ادارے گرامی، اب سرور کائنات کی اس دنیا میں آمد کے خاطر اللہ نے 5 ہستیوں کو پہلے سے بھیجا اور کہا کہ ابھی آپ حفاظت کے لیے پہلے بھیجے جا رہے ہیں، میں جلدی نام پیش کروں گا۔ ان 5 ہستیوں کو بھیجا، پہلے ہیں جناب عبد المطلب، آپ کے دادا۔ دوسری ہستی ہیں جناب ابو طالب، آپ کے چچا۔ تیسری ہستی ہیں جناب حمزہ، آپ کے چچا، یہ حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ چوتھی ہستی ہیں جناب آمنہ، آپ کی والدہ بھی ہیں، محافظہ بھی ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں۔ 5ویں ہستی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد۔ اللہ نے ان 5 ہستیوں کو پہلے بھیجا کہ آپ نے حفاظت کا بندوبست کرنا، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کے آنے سے اتنی نشانیاں آئیں گی کہ سارے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا حبیب خدا آ رہے ہیں۔ بھئی اعلیٰ مجمع ہے میرے ساتھ، آدھا نہیں ہے، میں چند نشانیاں پیش کرتا ہوں کہ جب وہ آ رہے تھے کون کون سی نشانیاں آئیں۔ اسی محبت سے سنتے رہیے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا پہلا اتفاق ہے آپ حضرات کے یہاں پہ آنے کا، لیکن میں نے نام سن رکھا تھا شہر کی، میں نے بہت سی تعریفیں سنی ہیں، آپ تمام حضرات سے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔
ہمارے رشتے کا نام ہے ایمان. انما المؤمنون اخوہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں. جانے گرامی میں مطالب کو پیش کروں گا، مجمع میرے ساتھ رہے. تو اب ان ہستیوں کو اللہ نے بھیجا. سرکار دو عالم جب تشریف لائے تو یہودی ہے، سیمیول نامی یہودی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مکے کی سرزمین پہ ستارہ گرا. میں کہوں گا یہ ستارہ گرا نہیں ہے، اترا ہے. ستارے کو بھی پتا تھا کوئی سرور کائنات آ رہے ہیں. تو وہ سیمیول نامی یہودی پوچھتا ہوا آیا کہ بھئی یہ سرزمین جہاں پہ ستارہ گرا مکہ، یہاں کا سردار کون ہے؟ تو وہاں مکے کے رہنے والوں نے کہا ہمارے سردار کا نام عبد المطلب ہے. تو سیمیول یہودی نے فوراً کہا پوچھ کے جناب عبد المطلب سے، میں نے ستارہ گرتے ہوئے دیکھا، مجھے پورا یقین ہے کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے. جناب عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ پہچان گئے یہاں سرکار دو عالم کی آمد ہوئی ہے. کہا تمہیں اس سے مطلب؟ کہ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کون ہے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں کون آیا ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی انتظار کرو، میں نہیں بتا سکتا کون آیا ہے. وہ انتظار کرتا رہا. جب سرکار دو عالم نے اعلان کیا نا رسالت کا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن فوراً آنے کے بعد کہا میں آپ پہ پہلے ہی ایمان لا چکا تھا. اعلان رسالت کا انتظار کر رہا تھا. بھئی وہ یہودی تھا، کافر تھا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا یہ عام ہستی نہیں ہے. وہ اس وقت بھی سمجھ رہا تھا یہ خاص ہستی ہے. او مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. بات پہنچ رہی ہے کرام. وہ تمام دیکھ رہے تھے کہ یہ عام ہستی نہیں. اور کون کون سی نشانیاں رونما ہوئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مکہ بہت گرم علاقہ ہے، بے انتہا گرمی تھی، لیکن سارے ایک مرتبہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اس گرم سرزمین پہ اچانک خنکی سی آ گئی. سب کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. بھئی رحمت للعالمین کی آمد ہے نا. تو وہ گرم سرزمین میں محسوس کرتے ہیں آج رات ٹھنڈک ہے. بھئی آج جمعے کا دن تھا نا، 17 ربیع الاول جمعے ہی کا دن تھا. صبح صادق تھی. ایک رات پہلے جناب عبد المطلب نے، کیونکہ جناب عبداللہ کی سرور کائنات کی آمد سے 2 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا. تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب، اب جب آپ جائیں گے نا مکے انشاءاللہ، تو جہاں صفا و مروہ، مسجد الحرام سے جب آپ باہر نکلے صفا و مروہ کی طرف سے، تو سامنے ایک آپ کو کتاب خانہ نظر آئے گا، لائبریری ہے. اس کا نام ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ. مکۃ المکرمہ لائبریری. جب سب سے پوچھیں گے تو محلے کا نام کیا، سب کہیں گے مولد النبی. وہ جہاں آج وہ لائبریری ہے وہ گھر ہے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کا. کیونکہ شیعہ جا کے وہاں زیارت کرتے تھے، اپنے آپ کو مس کرتے تھے، اور آل سعود کے نزدیک مس کرنا بدعت تھا، تو انہوں نے لائبریری بنا دی. تو ہم کہتے ہیں جو مرضی بنا دو، ہم پھر بھی آئیں گے، بوسے دیں گے. بات پہنچ رہی ہے نا. تو اللہ نے گرامی وہاں گھر ہے جناب عبداللہ جناب آمنہ. تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو بلایا. کہا ابو طالب ذرا فاطمہ بنت اسد سے کہو، جو زوجہ ہے جناب ابو طالب کی اور ماں ہے جناب امیر کی. تو کہا ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہو آج آمنہ کے پاس چلی جائے، آج خاص ہستی کی آمد ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو. جناب ابو طالب گھر گئے، اپنے کہا کہ بھئی میرے مرحوم بھائی کے گھر چلی جائیے آپ، آمنہ کے ہاں آمد ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں پوری رات وہاں رہی. جیسے عام خواتین کو ولادت کے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں، کا کوئی تکلیف نہیں تھی. بھئی ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جناب آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی. کہ پوری رات گزر کے صبح صادق پہ جب واپس آئیں جناب فاطمہ بنت اسد تو جناب ابو طالب سے فرماتی ہیں، کہا کہ اے ابو طالب میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا.
کہا اور تمام آلائشوں سے پاک ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا کہ تمام آلائشوں سے پاک ہے. جیسے عام بچے دنیا میں آتے ہیں، یہ بچہ ویسے نہیں آیا. اس بچے کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا بچہ ناف بریدہ تھا. امبیلیکل کورڈ کاٹی جاتی ہے نا، ناف کو کاٹا جاتا ہے. کہ نہیں، یہ بچہ ناف بریدہ آیا ہے، پاک و پاکیزہ آیا ہے. ارے کیوں پاک و پاکیزہ نہ آئے؟ یہ ساری دنیا کو پاک کرنے آیا. بات پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہے جانے گرام. کہا کہ اے ابو طالب تمام آلائشوں سے پاک و پاکیزہ بچہ، بہت خوبصورت بچہ. کہا نہ روتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کب مسکراتا ہوا بچہ، اور آنے کے بعد اپنی پیشانی سجدے میں رکھی. پاک و پاکیزہ بچہ ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. اب سے 30 برس بعد آپ کے ہاں بھی ایک ایسے ہی بچہ آئے گا. وہ تمام نشانیاں جو میرے بھتیجے میں اس میں بھی ہوں گی، الا النبوہ، سوائے نبوت کے. مطلب ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ تمام نشانیاں جو میرے بھتیجے میں ہیں وہ ساری اس بچے میں بھی ہوں گی سوائے نبوت کے. کہ وہ تمام آلائشوں سے پاک ہوگا، پاک و پاکیزہ دنیا میں آئے گا. بالکل ایسے ہی عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں. افراد کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات کو معاذاللہ معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں، کہ وہ رسول ہیں، کہ وہ خاتم النبیین ہیں. توجہ سے سنیے گا. بہت سے آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو پتہ نہیں تھا. عزیزان گرامی یہ جو 5 ہستیاں میں نے بھی نام لیے ہیں نا، ان سب کو بشارت تھی. جناب عبد المطلب کو بشارت تھی میرے گھر میں ایک ایسا پوتا آنے والا ہے جو عام بچہ نہیں ہوگا. انہیں بشارت تھی. جناب آمنہ کو بشارت تھی. جناب ابو طالب کو بشارت تھی. جناب خدیجہ کے لیے جو جو رشتہ بھیجتا آپ کہتی خبردار دوبارہ رشتہ نہ لانا، مجھے بشارت ہے ایک آخری نبی نے آنا ہے. اللہ نے مجھے ان کے لیے بنایا ہے. ان سب کو بشارت تھی کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے. کیسے ممکن ہے جس نبی کی انہیں بشارت ہو خود اسے بشارت نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ان سب کو تو بشارت ہو کہ کوئی آخری نبی آنے والے اور اس نبی کو بشارت نہ ہو؟ ایسا نہیں کہ میں روک ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ بعض مسلمانوں نے، اگر آپ دینیات کی کتاب پڑھیں، 3ری اور 4تھی کتاب پاکستان کی جو دنیا کی کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ جب پہلی وحی آئی غار حرا میں سرور کائنات، تو وہاں پہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا اقرا، پھر زور سے سینے سے لگایا اور پھر کہا اقرا پڑھیے. اور پیغمبر گھبرانے لگے اور وہاں سے اپنے آپ کو معاذاللہ پہاڑ سے گرانے کی کوشش کرنے لگے غار حرا سے، اور روتے ہوئے گھر آئے اور جناب خدیجہ کہنے لگے مجھے بخار ہو گیا ہے. جناب خدیجہ نے پٹیاں کر کے بخار اتارا. کیا بات ہے؟ میں کہا بار بار ایک بہت بڑی مخلوق کو دیکھتا ہوں مجھ سے بار بار کہتا ہے اقرا پڑھیے. تو جناب خدیجہ نے کہا میرے ساتھ چلیے، میرا ایک چچا کا بھائی ہے نام ورقہ بن نوفل ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں. تو ورقہ کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل نے کہا بھئی آپ مجھے لگتا ہے کہ آخری نبی ہیں، رسول خدا جو مدینۃ العلم ہے. غور سے سنیں گے، رسول خدا خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو علم کا شہر ہو اسے ورقے بتائیں گے کہ آپ نبی ہیں. جملہ برا تو نہیں محسوس ہو رہا؟ کبھی یہ تو گرا نہ گزرے، مجھے بھی اور آگے بات کو بڑھانا. کیسے ممکن ہے کہ ورقہ تو سمجھتے ہیں نا،
بھئی کیسے ممکن ہے کہ ورقہ مدینہ العلم کو بتائیں آپ نبی ہیں جو دنیا کو سکھانے آیا ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی انہیں سکھائے؟ ایک اشارتاً جواب پیش کروں گا. عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا جب وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، بخار ہو گیا. عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے قرآن میں جناب مریم پہ وحی نازل ہوئی. ایک فرشتہ آیا، کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کیفا آلدو، کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، میں پاک دامنہ ہوں. کہا نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے. کہا لیکن لوگوں کو کیا سمجھاؤں گی؟ کہا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا بچہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے گا. جناب مریم پہ وحی آئی، نہ آپ گھبرائیں، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ آپ کو بخار ہوا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آئیے ذرا ایک اور سورہ میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر ہم نے موسیٰ پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی آئی، اپنے موسیٰ کو کہ حوارے میں رکھو، تابوت میں رکھو، نیل میں بہا دو. جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا، جناب موسیٰ کو بہایا. کہا پروردگارا تیرا حکم تھا، میرا دل نہیں مانتا، لیکن تیرے حکم کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کے نیل میں بہا دیا. نہ جناب موسیٰ کی والدہ نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی، نہ انہیں بخار ہوا، نہ بیمار ہوئی. چھوٹی چھوٹی ہستیوں پہ وحی آئی، وہ پریشان نہیں ہوئے. کیسے ممکن ہے سید المرسلین پہ وحی آئے وہ پریشان ہو جائے؟ بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام؟ کیسے ممکن ہے سرور کائنات پہ وحی آئے اور وہ پریشان ہو جائیں؟ میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجمع ابھی تک ہے میرے ساتھ. تو جانے کے نام یہ سرور کائنات ہیں، کائنات کے مالک ہیں، رحمت للعالمین ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ پہ وحی آئے اور آپ پریشان ہو جائیں؟ ایسا کہ میں بات تو آگے بڑھاؤں گا. تو سرور کائنات پہ وحی آئے اور یہ پورا ابتدائی نظام کو سن لیجئے کہ بالکل ابتدائی مراحل کے اندر جب آمد ہوئی تو جناب آمنہ نے نام رکھا احمد. ذہنوں میں ہے نا آپ کے؟ انہوں نے نام رکھا احمد. اور قرآن کریم کے اندر کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا. انجیل میں نام آیا ہے احمد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وہ جو نبی اور رسول کی اتباع کرتے ہیں، نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. اور امی کے معنی یہاں ان پڑھ کے نہیں ہیں، جو ام القرى سے منسوب ہو. ام القرى یعنی مکہ، اسے امی کہا جاتا ہے. جو دنیا کو پڑھانے آیا ہو وہ خود ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. تو کہنے کہ نبی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں نبی کا، رسول کا، جن کا نام توریت اور انجیل میں موجود ہے. گزشتہ ساری کتابوں میں پیغمبر کا نام آیا ہے اور قرآن بتا رہا ہے نام ہے احمد. توریت میں، انجیل میں نام ہے احمد. تو کہنے کہ احمد نام وہاں پہ آیا. اب یہاں جناب سرور کائنات اس مہینے میں جب پیدا ہوئے تو تمام بچے بہت صحت مند. اس مہینے کا موسم بہت اچھا. مکے میں جہاں بارش نہیں ہوتی تھی وہاں بارش برسی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تمام افراد کہتے ہیں کہ ہماری بکریوں نے، گایوں نے دودھ بھی زیادہ دینا شروع کر دیا. جو فصلیں لگا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے فصلیں بھی اچھی ہوئی. جن کے درخت تھے درختوں پہ پھل بھی زیادہ ہو رہے تھے. ارے کیوں یہ رحمتیں نہ برسے؟ رحمت الہی جو مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. عزیزان گرامی میں سارے مجمع کی توجہ چاہیے. تو اب جناب اس مہینے میں جتنے بزرگ تھے انہوں نے اپنے پوتوں کے، نواسوں کے نام رکھے. ایک مرتبہ پوچھا اے عبد المطلب آپ کے ہاں بھی پوتے کی آمد ہوئی، آپ نے نام کیا رکھا؟ تو جناب عبد المطلب نے ہاتھوں پہ اٹھایا، سرکار دو عالم کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے سر سے زیادہ بلند کیا اور بلند آواز سے کہا سمیتہ محمد.
میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، ماں نے نام احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا۔ سارے مکے والوں نے پوچھا آپ نے نام محمد کیوں رکھا ہے؟ آج تک عربوں میں کسی کا نام محمد نہیں تھا، کسی کا جب نام محمد نہیں تو آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ محمد یعنی جس کی تعریف بہت زیادہ ہو۔ تو آپ کے دادا نے فرمایا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ مکے والوں نے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے اس پوتے کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی، اس کا نام سب سے زیادہ رکھا جائے گا، اور آج محمد نام بہت زیادہ رکھا جاتا۔ میں اگر توجہ ہو، انگریزوں نے بھی بتایا ہے کہ دنیا میں پہلا نام جو رکھا جاتا ہے سب سے زیادہ وہ ہے محمد۔ پہلے وہ کہتے نام تھا جان، اور آخری نام تھا سمتھ جو زیادہ رکھا جاتا تھا۔ جان سمتھ سب سے زیادہ رکھا جاتا تھا پہلا نام۔ اب وہ کہتے ہیں پہلا نام دنیا میں رکھا جانے والا ہے محمد، اور آخری نام ہے حسین۔ میں مجمع چلتا رہے اسی محبت کے ساتھ میرے ساتھ۔ وزدانے کے نامی اب سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے محمد۔ اس وقت جناب عبد المطلب کہہ رہے تھے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، ابھی قرآن نہیں آیا، سورہ علم نشرح نازل نہیں ہوا جس میں آیت آنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سرور کائنات کے پاس علم غیب نہیں چاہ رہے، ان کے تو دادا بتا رہے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ سرور کائنات دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سب نے کہا کہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اب تمام گزشتہ کتابوں میں نام احمد تھا، اللہ نے کہا کہ کتابوں میں نام احمد ہے اور میرے نزدیک نام محمد ہے، تو دونوں نام رکھنا ضروری تھا۔ دونوں نام یہ رکھنے ضروری تھے۔ ماں نے نام رکھ دیا احمد، دادا نے نام رکھا محمد۔ اب یا تو تمام مسلمان یہ مانیں کہ دادا کو اور ماں کو تمام گزشتہ کتابوں کا علم تھا، یا تو مانے کہ تمام آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم تھا، یا پھر یہ مانے اگر علم نہیں تھا تو ان پہ الہام ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے نام الہام ہوئے تھے کہ نام یہ رکھو۔ اگر الہام بھی ہوا تو پھر مانو نا جن کے پاس ساری کتابوں کا علم ہو یا جن پہ الہام ہو وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں بات پہنچ جو ہے میرے ساتھ میں یقین مانیے کہ بالکل رات میں سویا نہیں ہوں، پنجاب میں تھا، پھر وہاں سے بھی فلائٹ لی، ابھی پہنچا، یعنی آج دن میں چند گھنٹے ملے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی محبتوں کی خاطر میں مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی میں مطالب کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اب یہاں نام رکھا اور ابتدائی مراحل میں پورے مکے میں ہر جگہ پہ باتیں ہونے لگی۔ جب سے جناب عبد المطلب کے گھر میں پوتا ہوا ہے مکے کے ہر گھر میں امن ہے، اور یہ وہی سال ہے جسے کہا جاتا ہے عام الفیل۔ وہ سال جب ابرہہ نے مکے پہ حملہ کیا تھا اور کہا تھا میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، ابابیلوں نے جناب سرور کائنات کے گھر کا طواف کیا اور ابرہہ کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور کیوں نہ کریں، جو ان کے ہاتھوں پہ پلتے ہیں وہ ہمیشہ فاتح بنتے ہیں۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، جو ان کے ہاتھوں پہ پلے وہ فاتح ہی بنتے ہیں۔ کوئی فاتح خیبر ہوتا ہے، کوئی فاتح شام ہوتا ہے، کوئی فاتح کربلا ہوتا ہے، یہ سرور کائنات کے ہاتھ ہیں۔ تو اب ابتدائی مراحل ہیں کہ 4 برس کے ہوئے، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ مکے میں کہا کہ خاتون بہت بیمار ہیں، اور ایک خاتون کو بلایا کہ بھئی ان پہ جادو ہو گیا ہے، یہ ان پہ جادو کا اثر ہے۔ تو کہا میں بھی سارے ٹوٹکے کرتی ہوں، ٹوٹکا سمجھتے ہیں نا، جادو ٹونے کرنے لگی کہ میں بھی اتار دیتی ہوں۔ وہ سارے بت لے کے آئی، کچھ ان کے اوپر مختلف چیزیں رکھی۔ ایک مرتبہ سرور کائنات 4 برس کے ہیں، گئے سارے بتوں کو گرایا
جو ٹوٹکے کر رہی تھی سب کو روکا. اس خاتون نے کہا کہ اس بچے پہ عذاب ضرور ہوگا, اس نے سارے بت توڑ دی ہیں. پیغمبر نے مسکرا کے کہا میں دنیا کے عذاب ٹالنے آیا ہوں. ایک مرتبہ آپ نے اس 4 برس کے سن میں اس خاتون کے جو بیمار تھی اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, پیچھے ہٹے, وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. سب نے پوچھا کیا بات ہے, تجھے شفا کیسے ملی؟ کہ مجھے خود نہیں معلوم, اس بچے کے ہاتھ میں کچھ ہے. ارے جس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہو, سوچئے اس کی نسل کیسی ہوگی. اگر مجمع چلتا رہے تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ 4 برس کا سن, 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. تو پیغمبر نے ابتدائی مراحل سے بے انتہا سختیاں دیکھی. کم سنی کے اندر یتیم ہوا, اپنے والد کا دنیا سے انتقال ہو گیا, پھر والدہ چلی گئی, تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ جتنے بھی قانون بنا رہے ہیں انہیں کیا پتا کہ لوگ جب سختیوں سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا نہیں, میں ساری سختیوں سے خود گزرا ہوں. اس لیے آپ نے کہا جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھوں تلے آ جائیں اتنے گناہ معاف. اور جو کسی یتیم کو پالے, کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ, جو یتیم کو پالے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. آدھا مجمع ہے, آدھا نہیں ہے. یہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے. پیغمبر نے فرمایا, شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے, یتیم کو پالنے والا, پیغمبر نے انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. ارے ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ ایسے جنت میں جائے جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور وہ ابو طالب جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں جانے کی رہا, جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا. ان ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ اے مسلمانوں, عقیدہ بنانے سے پہلے سوچ لینا. عزیزان گرامی, یہ جناب سرور کائنات ہیں. اب 6 برس کے ہوئے ماں سے محروم. عزیزان گرامی, اب 8 برس کے ہوئے تو اب سارے مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. 8 برس کے تھے کہ جناب عبد المطلب کے ساتھ سرور کائنات خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے, کعبہ آپ کا طواف کر رہا تھا. تو عزیزان گرامی, اب جناب سرور کائنات تب سب مسلمان کہتے ہیں کہ طواف کر رہے تھے کہ اچانک جناب عبد المطلب زمین پہ گر گئے. کہ ایک مرتبہ سارے کے سارے جو حاجی آئے ہوئے تھے تو جناب عبد المطلب سردار تھے, مکے کے سید بطحا کہا جاتا ہے کہ مکے کے سردار. تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھی. جناب حمزہ کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی, جناب ابو طالب کی ذمہ داری تھی کھانا کھلانے کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سارے بیٹوں کی ذمہ داریاں تھیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ کئی مرتبہ جو بانیان دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ سیرت ہے جناب ابو طالب کے. ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو جیسے ہی جناب عبد المطلب گرے تو سب کے سب اٹھانے لگے اور کہا کہ ہم باہر لے جاتے ہیں. سرور کائنات نے کہا نہیں, باہر نہ لے جاؤ, خانہ کعبہ کے اندر لے جاؤ. کہ جیسا آپ کا حکم, آپ کے دادا خانہ مکے کے سردار ہیں, چابی ان کے پاس ہے, آپ ان کے پوتے ہیں. کہنے خانہ کعبہ کے اندر لے جاؤ. سب لوگ خانہ کعبہ کے اندر جناب عبد المطلب کو لے گئے. جناب عبد المطلب 160 برس سے زیادہ ہے, 160 سال سے زیادہ. تو جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر گئے جناب عبد المطلب نے اپنے داہنی طرف, اپنے سیدھی طرف جناب سرور کائنات کو بٹھایا اور باقی سارے اپنے بیٹے بیٹیوں کو بلا کر میرے سب بیٹے بیٹیوں کو بلا دو. وہ آئے آپ کی الٹی طرف بیٹھے, آپ کی بہویں, آپ کے داماد, پوتے پوتیاں, نواسے سب آ گئے. ایک مرتبہ سب کو دیکھا کہ ذرا ابو طالب کو بلا دو.
کچھ لوگ پہنچ گئے. کہا ذرا ابو طالب کو بلا دو. ابو لہب نے کہا مجھ سے کہہ دیجئے گا, تجھ سے کام نہیں ہے, مجھے ابو طالب سے کچھ کہنا ہے. ایک مرتبہ کسی سے کہا جاؤ جا کے میرے بیٹے ابو طالب کو بلا لا. وہ آدمی باہر گیا, فوراً گیا جناب ابو طالب سے کہا آپ کے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. جناب ابو طالب آئے. اب سب کے سب بیٹے بیٹیاں الٹی طرف بیٹھی ہیں, سیدھی طرف جناب سرور کائنات بلایا. کہا ابو طالب میرے قریب آؤ. جناب عبد المطلب لیٹے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر, آخری لحظات ہیں. سرور کائنات کا دایاں ہاتھ پکڑا, جناب ابو طالب کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا ابو طالب اسے بھتیجا نہ سمجھنا, اپنا بیٹا ہی سمجھنا. جناب ابو طالب نے کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے, اپنے بیٹوں سے زیادہ ان سے محبت کروں گا. توجہ فرمائی دانے کی نام. بھائی 11 بج گئے ہیں, چلیں گے یا رک جاؤ؟ بس اب آپ لوگ خود پڑھوا رہے ہیں. وزارہ گرامی اب یہاں جناب عبد المطلب نے وصیت کی, کہا اپنے بیٹا اپنا بیٹا سمجھے گا. آپ نے وعدہ کیا کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت انہیں دوں گا. اور اپنے گھر لے گئے, یہاں تک کہ میں بہت تیز سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب جناب سرور کائنات 18 برس کے ہوئے تو کہا کہ بھتیجے, جناب ابو طالب تاجر تھے, بزنس مین تھے, کاروبار کرتے تھے, تو کہا کہ بھتیجے میں سفر تجارت میں جا رہا ہوں شام, ساتھ چلیے گا؟ تو سرور کائنات نے کہا چچا جان میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اب یہاں پہ سب نے لکھا, شیعہ سنی مورخین نے, کہ جیسے سرور کائنات جناب ابو طالب کے ساتھ دمشق پہنچے مال تجارت کے ساتھ, جب جا رہے تھے, جب اتر رہے تھے پہاڑ سے دمشق کے اندر, انگریزی کا لفظ ہے مونسٹری, جیسے مدرسہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ عالم دین بنتے ہیں, حافظ قرآن بنتے ہیں, اسی طرح سے عیسائیوں کا پادری بننے کے لیے مونسٹری ہوتی ہے. ان کا گرجا ہے, جیسے گرجا گھر ہوتا ہے, اسے کلیسا کہا جاتا ہے, جہاں پہ وہ اپنے عالم بناتے ہیں. تو وہاں پہ مونسٹری جہاں وہ عالم بناتے تھے, سب جمع تھے. ان میں سے ایک عالم دیکھنے لگا عیسائیوں کا کہ ایک جوان ہے, بہت خوبصورت ہے. اس نے کچھ نشانیاں دیکھی, فوراً جو اس زمانے کا پوپ تھا, جو آرچ بشپ تھا, جو سب سے بڑا پادری, سے بلایا. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بچہ, یہ نوجوان جو اتر رہا ہے نا, سارے درخت اس کے سامنے جھک رہے ہیں, ان کے سامنے سارے درخت جھک رہے ہیں. اس نے پادری نے, سب نے دیکھنا شروع کیا. کہا ہاں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں, درخت جھک رہے ہیں. کہا ان کے سر پہ ایک بادل ہے, وہ ہوا کے رخ پہ نہیں چل رہا, ان کے رخ میں چل رہا ہے. جہاں جہاں ان کے قدم آ رہے ہیں وہ پتھر ابل رہے ہیں, جیسے پتھروں کو ناز و مجھ پہ ان کے قدم آ گئے. اب وہ سب کے سب جمع ہونے لگے. کہا کسی طرح سے وہ جو ساتھ میں بزرگ ہیں ان سے پوچھو یہ کون ہے. ان سب نے جا کے جناب ابو طالب سے کہا, کہا یہ بھتیجا, یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے. کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام محمد ہے. کہا ہم نے جو انجیل میں, بائبل میں نشانیاں پڑھی ہیں آخری نبی کی, وہ ساری ان میں ہیں. ذرا آپ انہیں ہماری طرف سے دعوت دیں, یہ ہمارے کلیسا میں کچھ دیر کے لیے آ جائیں, یہ اس مونسٹری میں کچھ دیر کے لیے آ جائیں. کہا میں وعدہ نہیں کر سکتا, پوچھوں گا, اگر یہ راضی ہوئے تو لاؤں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا یہ عام ہستی نہیں, یہ احمد مختار ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, یہ آئیں تو آئیں, نہ آئیں تو نہ آئیں. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ سب کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے تشریف لائیے. جناب سرور کائنات مسکرائے, کہا چچا جان چلیے میں جاؤں گا. ایک مرتبہ آئے, تشریف لائے, انہوں نے فوراً انجیل کھولی. کہ ہمارے پاس نشانیاں, وہ سب کے سب مبہوت ہیں, ہیبت میں ہیں. ایک مرتبہ سرور کائنات آگے بڑھے, مل کر دیکھیے گا, سرور کائنات آگے بڑھے, انجیل کھلی ہوئی تھی, اشارے کر کر کے کہا یہ سب میری نشانیاں ہیں. اور مسلمانوں اب ان پڑھ نہ کہنا,
وہ عربی نہیں دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے. عبرانی زبان میں جو نشانیاں تھیں، جو ہیبرو میں عبرانی زبان میں نشانیاں تھیں، وہ بھی بتائیں. ایک مرتبہ ان سب نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا ہم آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں. وہ بڑے بڑے بزرگ تھے، ہاتھوں پاؤں کو چومنے لگے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے کہا ابو طالب ان کی حفاظت کیجئے گا، یہ ساری دنیا ان کی دشمن ہے. ان میں وہ سب نشانیاں ہیں کہ جو ہم نے انجیل میں پڑھی ہیں، جناب عیسیٰ نے بتائی تھی. جناب ابو طالب نے کہا میں بھیجا ہی اسی کام کے لیے گیا ہوں. عزیزانہ گرامی، بہت سے عیسائی آج مسلمانوں کو چیلنج دے کے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے، یعنی جناب عیسیٰ نے، گہوارے میں 14 دن کے تھے. گہوارے میں کہا کہ انی عبداللہ ماتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، اس نے مجھے نبی بنایا. اور تم کہتے ہو تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان کیا. تو بتاؤ کون افضل ہوا، جس نے 40 برس کے سن میں اعلان کیا یا جس نے 14 دن کے؟ جو 14 دن کے تھے انہوں نے اعلان کیا. تو ہم انہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے، میں پیش کروں گا جواب کو، ہمارے نبی نے 40 برس کے سن میں اس لیے اعلان کیا کہ ان میں کمی نہیں تھی، معاشرے میں کمی تھی، معاشرے میں علی کی کمی تھی. معاشرے میں علی کی کمی تھی. وَجْعَلْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنی طرف سے میرے لیے ایک سلطان نصیرہ بھیج، مددگار بھیج. تو اللہ نے کہا تھا جب میں نبی کی حفاظت کے لیے مددگار بھیج دوں تو اعلان کیجئے گا. ناصر نہیں کہا، نصیر کہا. ناصر وہ جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر وہ جو ہمیشہ مدد کرے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو وہ سلطان نصیرہ کی تفسیر ہے علی ابن ابی طالب. غور سے سنیے گا، جواب پیش کر رہا ہوں، میں نے ابھی جواب مکمل نہیں کیا. تو سرور کائنات میں کمی نہیں تھی، معاشرے میں علی ابن ابی طالب کی کمی تھی. جب وہ آ جائیں تو وہ حفاظت کریں گے. بھئی اگر ان کی اجازت اللہ نے ان کے لیے جناب سرور کائنات سے کہا کہ یہ حفاظت کریں گے، تو بہت سے مسلمان کہتے ہیں وہ تو بھی صرف 10 برس کے تھے، پیغمبر نے اعلان کر دیا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف 10 برس کے تھے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. توجہ سے سنیے گا عزیزانہ گرامی، علی کو جوان ہونے کی ضرورت نہیں، علی کا بچپنا جوانی ہے. ایک اور جواب سن لیجئے، سرور کائنات نے اعلان کیا 40 برس کے سن میں، لیکن جب آپ نے علی ابن ابی طالب کو آغوش میں لیا تو علی 3 دن کے تھے. 3 دن کے تھے، لیکن کلام کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پیغمبر کے وسیع نے کلام کر کے بتایا. ارے وسیع ایسا ہے تو سوچو نبی کیسے ہوں گے. بات بہت رہی ہے جانگرہ، یہ جن کے وسیع ہیں، وسیع ایسے تو سوچو نبی کیسے ہو. بات پہنچ رہی ہے. فیضان گرامی، اب یہ میں ایک آخری مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. فیضان گرامی، یہ سرور کائنات دنیا میں آئے تو بہت سے معجزات رونما ہوئے، اور یہاں تک روایت میں علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ 1000 سال سے شیراز میں ایک آنچ جلی ہوئی تھی کہ زرتشت اور آتش پرست اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. شیراز میں وہ آگ تھی. 1000 سال سے لکڑیاں موجود تھیں، لیکن اچانک آگ بجھ گئی. 17 ربیع الاول کا دن تھا، جمعے کی صبح تھی، آگ ایک لحظے میں بجھ گئی. جتنے دنیا میں بت تھے وہ سارے منہ کے بل زمین پہ گر گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ابلیس بہت پریشان ہوا، اس نے سارے شیطانوں کو جمع کیا. کب دنیا میں کوئی حادثہ ہوا یہ سارے شرک کے مراکز ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. آتش پرستوں کی آگ بجھ گئی، سارے بت زمین پہ گر کے ٹوٹ گئے. ہوا کیا ہے؟ سارے شیطانوں نے کہا اب عبد المطلب کے گھر میں محمد کی آمد ہوئی ہے، آخری نبی دنیا میں آ گئے ہیں.
عزیزان گرامی سارے شرک رکنے لگے، سب کو پتا تھا اب یہ بتوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، محمد آ گئے توحید پہنچانے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا تھا 18 برس کے ہوگا، اس کے بعد ایک مرحلہ بس آخری مرحلہ پیش کروں گا اگر سننا چاہیں، ہے وقت ابھی میرے میں 5-10 منٹ بہت زیادہ کر زحمت ہوئے۔ یہ جو میں اب شروع کر رہا ہوں یہ تو خود گھنٹوں کا مضمون ہے، شاید آپ نے تھوڑا بہت سن لیا ہو، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج کل پہنچنے سے پہلے مجلسیں جشن وغیرہ سارے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو ایک مرحلہ اور سن لیجیے، آخری مرحلہ۔ اب 24 برس کے ہوئے، سارے مکے میں شہرت ہو گئی کہ کوئی صادق و امین ہے، کہ جس تجارت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس تجارت میں سوائے نفع کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ ایک بی بی تھی، نام تھا خدیجہ، انہیں سب کہتے تھے ملیکۃ العرب۔ تو بی بی کی تجارت بہت بڑی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی نے درخواست کی، ان کے ایک منشی تھے، نام تھا میسرہ۔ میسرہ سے کہا کہ جاؤ جا کے ہماری طرف سے دعوت ہو کہ ہمارا مال تجارت یہ شام لے جائے۔ تو میسرہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دعوت دے دیتے ہیں۔ اب میں یہاں ایک اور بات پیش کر رہا ہوں، دونوں چیزوں میں جناب خدیجہ نے پہل کی۔ مال تجارت لے جانے کے لیے آپ نے دعوت دی، سرور کائنات نے نہیں کہا کہ مجھے اپنا مال تجارت دیجیے، میں آپ کے لیے تجارت کروں گا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ سرور کائنات نے نہیں کہا، جناب خدیجہ نے دعوت دی کہ آپ میرا مال تجارت لے جائیں۔ اور دوسرے، جب بعد میں رشتہ بھیجا تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا، سرور کائنات نے رشتہ نہیں بھیجا۔ غور سے سنیے گا بھئی، مسلمانوں میں سارے مسلمان مرد رشتہ بھیجتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا سرور کائنات نے۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ کوئی بدعقیدہ یہ نہ لکھے محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا۔ توجہ فرمائے گا نہیں نا، تاکہ کبھی کوئی بدعقیدہ یہ نہ کہتے ارے دولت دیکھ کے پیغمبر نے پیغام بھیجا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ نے دعوت دی کہ میسر ہماری طرف سے دعوت دو۔ آخری مرحلہ پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی، دعوت دی، میسر آ گئے، کہا کہ بھئی آپ کو دعوت دی ہے ملیکۃ العرب نے کہ مال تجارت لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی میری کچھ شرائط ہیں، ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے۔ بھئی ابھی نزول شریعت شروع نہیں ہوا، پیغمبر ابھی سے بتا رہے ہیں کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے۔ بھئی مسلمانوں اب نہ کہنا کہ حبیب خدا کو پتہ نہیں تھا دوسروں کی شریعت پہ تھے، وہ خود ہی شروع سے اپنی ہی شریعت پہ عمل کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پا رہا ہوں یہ بات یا نہیں پہنچا پا رہا، کہ میرے نزدیک کچھ جائز کچھ نہ۔ جناب خدیجہ نے کہا مجھے آپ کی تمام شرائط قبول۔ آپ نے کہا کہ بھئی میرے نزدیک اتنا منافع میرا ہوگا، اتنا حصہ، جیسے قانون ہے تو تجارت میں کروں گا، اتنا حصہ میرا۔ بیوی نے کہا قبول۔ کہا ٹھیک ہے، تاریخ یہ ہوگی ہمارے تجارت کے سفر کی۔ بیوی نے کہا قبول۔ پیغمبر تشریف لے گئے۔ اب جناب خدیجہ نے اپنے منشی میسرہ سے کہا کہ سب کو بلاؤ جو سارا قافلہ ساتھ لے کے جائیں، مال تجارت بہت زیادہ تھا۔ کہا بھئی یہ اگر کہیں چل دو تو چل دینا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا، یہ اگر کہیں کہ پڑاؤ ڈال دو خیمے نصب کرو تو پڑاؤ ڈال دینا، یہ اگر کہیں کہ بھئی چل دو خیموں کو اکھاڑو تو چل دینا، یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچیں تو نفع میں بیچ دینا، یہ خسارے میں بیچیں تو خسارے میں بیچ دینا، یہ اگر کہیں کہ دن ہے تو چاہے چارے چمک رہے ہو تم کہنا دن ہے، یہ اگر کہیں رات ہے تو چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے۔ خبردار ان کی مخالفت نہ کرنا، تم سب میرے ملازم ہو، میں حکم دے رہی ہوں۔ ابھی تک سارا مجمع نہیں پہنچا، بھئی مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے۔ جناب خدیجہ یہ فرما رہی ہیں ان کی اطاعت کرنا، ابھی آیت نہیں آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
جناب خدیجہ ابھی سے اطاعت سکھا رہی ہیں. توجہ ہے جانے گرام. اوروں کا جناب خدیجہ سے مقابلہ نہیں ہے. جناب خدیجہ اس وقت اطاعت سکھا رہی ہیں جب یہ بھی آیت بھی نہیں آئی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. یہ جناب خدیجہ کی عظمت ہے. آپ نے اس وقت اپنے تمام ملازموں سے کہا ان کی اطاعت کرنا. کہا بی بی جیسا آپ کا حکم, ہم تو خادم ہیں. بی بی نے کہا میسرہ بس یہ کام کرنا, جو کچھ ان میں دیکھو وہ مجھے آ کے من و ان بیان کر دینا. کہا بی بی آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہا بھئی جو ہمیں بشارت دی گئی ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے. تو اب سفر تجارت شروع ہوا. جب واپس آئے تو میسرہ نے آگے کہا بی بی آپ کو آج تک اتنا منافع نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا. کیوں نہ ہوتا اتنا منافع. ارے رحمت للعالمین جو ٹھہرے. تو بھی نے فوراً ایک مرتبہ سرور کائنات سے کہا چاہیں تو سارا منافع آپ رکھیں. پیغمبر نے کہا نہیں, جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں. کہ میں اپنی رضایت سے, اپنی مرضی سے, اپنی رضا سے سارا منافع آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. سارا منافع آپ رکھ لیجئے. پیغمبر نے کہا نہیں, مجھے نہیں چاہیے, جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا. اب میں مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کروں گا. میرا دل کہتا کہ مفہوم یہ کہ سرور کائنات نے اس انداز سے کہا ہوگا کہ کہنا میری صداقت کی علامت تھا, کرنا میری امانت کی علامت ہے. صادق و امین جو ٹھہرے. تو کہا نہیں, جتنا کہا تھا اس سے زیادہ منافع نہیں لوں گا. اب سرور کائنات تشریف لے گئے. جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ کیا دیکھا؟ کہ بی بی واقعی یہ مظہر العجائب ہے. سنیں گے؟ جسم مبارک میں 24 معجزات نقل کیے ہیں. 24 معجزات جسم میں رسول خدا. آپ تو گھبرا گئے ہیں حضرات. المناقب میں ابن شہراشور نے کہا جسم میں جو دکھائے معجزات وہ 1000 سے زیادہ. جو جسم میں معجزات تھے وہ 24. میں سارے نہیں پڑھوں گا, میں جانتا ہوں وقت ہو چکا. 2-4 معجزات پھر پیش کروں گا. اب جسم میں رسول خدا کے 24 معجزات نقل کیے ہیں. کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے سامنے آتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا ہے. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے. بھئی یہ ایک ایک تو معجزہ ہے, ایک ایک میرا اپنا تبصرہ. تو اب مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ سرور کائنات سے خالق کو منظور نہیں کوئی اونچا نظر آئے. اب اگر نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کر لیں تو پھر مانو نا خالق کی اجازت تھی. کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سے یہ گزر جاتے ہیں 1 سے 2 دن تو خوشبو آتی رہتی ہے. 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی ہے. کہا میسرہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا بی بی ایسی نہ کسی پھول میں ہے نہ کسی عطر میں ہے, ایسی خوشبو ہے جو انہی سے مخصوص ہے. کسی کے جسم میں ایسی خوشبو نہیں ہے. توجہ, ایسی خوشبو کسی کے جسم میں نہیں ہے. یہاں تک روایات میں ہے کہ مشرک و کافر بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہیں. تو دوسرا پوچھتا کیسے پتا؟ کہا خوشبو نہیں بتا رہی. عزیزان گرامی تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے, اگر دونوں نواسے گھر میں آ کے ماں سے کہیں مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. حدیث کے سامنے نواسے کہتے ہیں مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. مادر گرامی آپ کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے. عزیزان گرامی یہ خاص خوشبو ہے جو پیغمبر سے مخصوص ہے.
کہ آپ کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی. کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا، رات میں بھی نور نظر آتا. جب رات میں ہم راستے پہ چلتے تھے تو ہم سب کہتے تھے وہ محمد ہے، کیونکہ ان کی پیشانی ہی سے نور نکلتا تھا. مجمع گھبرا گیا، انہی کی پیشانی سے خاص نور نکلتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک ایک ام المومنین کہتی ہے کہ اگر ہم دن میں کپڑے سی رہے ہوتے تھے اور سوئی کھو جاتی تھی، تلاش کرنے سے نہیں ملتی تھی، تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو وہ صحابہ کو بتا رہی تھی. صحابہ نے کہا مادر گرامی، اے ام المومنین، یہ آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ رات میں تو اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے. کہا نہیں، رات میں سرور کائنات گھر میں آتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ کہا ان کی پیشانی کے نور میں دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. بھئی مجھ میں طاقت نہیں، لیکن میں پورا زور لگا کے جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں خون جگر دے رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ ام المومنین فرماتی تھی ہم دن میں پیغمبر کی پیشانی کے نور میں تلاش کر لیتے تھے. او مسلمانوں، ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی مان لو. توجہ فرمائی. ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ نور. اب خبردار کوئی مسلمان خاکی نہ کہے. بات پہنچ رہی ہے. جب ام المومنین نے کہہ دیا کہ ان کی پیشانی میں خاص نور تھا، ایک دو اور معجزات پیش کر دو جسم کے. تو جانے کہ ایک مرتبہ کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا کہ ان کے بال، داڑھی کے سر کے بال بڑھتے نہیں ہیں، ناخن بڑھتے نہیں ہیں. کہا بی بی اس راستے میں ہم ناخن بھی کاٹتے تھے، بال بھی کاٹتے تھے، لیکن یہ نہ ناخن کاٹتے نہ بال. ہم نے دیکھا بڑھتے ہی نہیں. ہم نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کے ناخن کیوں نہیں بڑھتے، بال کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا کیونکہ کاٹ کے پھینکوں گا لوگوں کے پاؤں آئیں گے. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ ان کے ناخن کٹ کے گرے لوگوں کے پاؤں آئیں. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، اور نہیں مانتے تو آل کو نہیں مانتے. یہاں تک روایات میں ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر سرور کائنات نے کیونکہ حج میں واجب ہے نا سر منڈوانا، جب سر کے بال کٹوائے تو سارے صحابہ نے، تمام صحابہ نے کہا منہ مبارک. تبرک کے منکروں کو بھی بتا رہے ہیں، صحابہ تبرک تو مانتے تھے. بس میں لیجیے 24 ہیں وہ پوری رات چاہیے مجھے، بس 2-3 معجزات اور پیش کروں گا. ایک مرتبہ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ جناب خدیجہ کا بار بار پوچھنا اور کیا دیکھا اور کیا دیکھا، اس بات کی علامت ہے بی بی خدیجہ کو بھی فضائل سننے کا شوق تھا. میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جہاں جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو کئی مرتبہ کچے پہ ان کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے، ریت میں مٹی پہ قدم کے نشان نہیں بنتے، اور کئی مرتبہ چٹانوں پہ قدم رکھتے جاتے ہیں، نشان بنتے جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا یہ قدم کا یہ اعجاز ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ معصوم اللہ بات پہنچ رہی ہے. یہ قدم گاہ کے معجزات اہل بیت کا اعجاز ہے. محمد آل محمد کا جہاں چاہتے تھے رسول اسلام کے قدم مبارک کے آثار بن جاتے تھے. ایک جملہ کہوں گا، میں نے پہلے پیش نہیں کیا ہے. عزیزان گرامی، یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ
پتھروں پہ چٹانوں پہ نشان کیوں بنتے تھے؟ میرا دل یہ کہتا ہے جب پتھر قدم کو چومنا چاہتے تھے، جب پتھر قدم چومنا چاہتے تھے تو نشان بن جاتے تھے. وہ چاہتے تھے میں دوسروں کو بتاؤں ارے مجھ پہ محمد عربی کے پاؤں آئے. کوئی پتھر کہے گا مجھ پہ علی مرتضیٰ کے قدم مبارک آئے تھے، کوئی پتھر کہے گا مجھ پہ امام رضا کے. بس بھئی آخری معجزہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ 7-8 معجزات سن لیجئے، بس اسی پہ اختتام کروں گا. کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا جب رات میں ہم خیمے نصب کر دیتے تھے اور سب زمین پہ سو رہے ہوتے تھے تو اس زمانے میں روشنی تو تھی نہیں، کہ جب ہم چراغ گل کر دیتے تو تب بھی سب دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد ہے. کہا میسرہ کیسے پتا چلتا تھا؟ کبھی بھی یہ کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے، کروٹ نہیں لیتے، بالکل سیدھے. اور یہی سب نے لکھا ہے، پیغمبر کروٹ نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے، پورا سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ لیتے تھے کالے رنگ کی چادر سے. آج جمعہ تھا نا تو صبح آپ نے نعت سنی ہوگی، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. میں پیغمبر کالے رنگ کی سنیں گے نا یہ آخری. بھئی کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. رسول اسلام کالے رنگ کی چادر اوڑھیں تو سنت ہے، شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت ہے. چلیں گے 2 منٹ اور، میں تمام کر رہا ہوں. تو کہا کہ بھئی یہ پورا بدن ڈھانپ کے سوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کا کیسے؟ کہ بی بی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا، چادر سے بھی باہر نور آ رہا ہوتا تھا، سب تاریک ہوتے تھے، ان کا نور بتاتا تھا یہ محمد ہیں. تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر شب ہجرت پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا. توجہ ہے نہیں؟ توجہ فرما رہا ہے. میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. ممبر کام ہی اس بات کا ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہو. ممبر شکوک و شبہات کو دور کرے، انسان اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مومن پائے. بس میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اب شب ہجرت ایسے کو بستر پہ سلائیں گے جن کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا سرور کائنات کے بدن سے نور نکلتا تھا. وہ جو دیکھ رہے تھے نا، وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے، ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے، اور وہ دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. بھئی نور میں 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا ارے نور ان کا کم ہے ان کا زیادہ تھا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا ان کا قد چھوٹا ہے ان کا بڑا تھا. اگر آپ سے کبھی کوئی کہے نا کہ نہیں محمد کا قد بڑا تھا علی کا چھوٹا، تو پوچھئے گا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا؟ توجہ ہے نا؟ کچھ دیر کے لیے میں یقین مانیے کہ ابھی تو میں نے شب معراج پیش نہیں کی، سارے معجزات پیش نہیں کیے. بس یقین مانیے مجھ میں بالکل طاقت نہیں، میں پورا زور لگا کے پڑھا ہے. 1 گھنٹہ میں نے پیش کیا ہے، یہ آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا. عزیزان گرامی، ہم سرور کائنات کے ماننے والے ہیں. میں نے تو جتنا وعدہ کیا تھا میں نے معجزات پیش کر دی. ایک آخری معجزہ پیش کر رہا ہوں، وہ یہ آپ لوگوں کی خاطر.
میں پڑھ چکا ہوں جو میں نے پڑھنا تھا. فیضان گرامی کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پشت پہ ایک نشان ہے، اگر اس پہ سے کپڑا ہٹ جائے تو نور نکل کے آسمان سے جا ملتا ہے. تو تمام شیعہ سنی علماء نے اس نشان کے لیے لکھا ہے یہ ہے مہر نبوت. بات پہنچ گئی؟ مہر نبوت. ہمارے مولا سے پوچھا چھٹے امام سے، مولا اس پہ لکھا کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا خاتم النبیین. اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. اب تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. تو کہا کہ اس پہ سے اگر کپڑا ہٹ جائے تو آسمان سے جو نور جا ملتا ہے. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے اپنے حجت الوداع کے موقع پہ کہا اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لے لے، میرے بعد کبھی گلہ نہ کرے. سب خاموش رہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ تازیانہ مارا تھا. تو آپ نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی جانور کو بھی تازیانہ مارا. میں نے تو اپنے اونٹنی کو بھی کبھی نہیں مارا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. اپنی اونٹنی تازیانہ مارا میں نہیں مارا. میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ مارا. آپ نے دوسرے صحابی سے کہا تازیانہ دو تاکہ یہ بدلہ لے. تازیانہ لیا انہوں نے ہاتھ میں. کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا تھا نا تو میری پشت برہنہ تھی، کپڑا نہیں تھا. میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا. پیغمبر نے کہا میرا کرتا اٹھا دو. آپ بیٹھ گئے. کرتا جیسے اٹھایا ان صحابی نے تازیانہ پھینکا. بہت تیزی سے آگے بڑھے، مہر نبوت کو چومنے لگے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. وہ بار بار مہر نبوت کو چومتے تھے، بار بار بوسے دیتے تھے، پشت پہ بار بار چومتے. پھر ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے تازیانہ کبھی نہیں مارا، میں مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا. توجہ. ان صحابی نے کہا میں مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ نے تازیانہ مارا. او مسلمانوں اب زیارت کو بدعت نہ کہنا. صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت کو جائز سمجھتے تھے. زیارت کو اپنے لیے جھوٹ بول کے بھی جائز سمجھتے تھے. ارے یہ سرور کائنات کی پشت کا بوسہ ہے. انہوں نے رو رو کے چوما. کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے تازیانہ نہیں مارا، میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا. اب سمجھ میں آئے یہ زیارت صحابہ کی سیرت ہے. اب کوئی نہ کہے کہ زیارت کرنا بدعت ہے. جب علم کو چومے تو کہیں ارے صحابہ بھی چومتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. ہمارے نزدیک یہ ہے عید میلاد النبی. ہے یا نہیں ہے؟ یہ عید میلاد النبی ہے. جب عید ہوتی ہے تو چھوٹے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں. آئیں ذرا مل کے عیدی مانگے. پروردگارا اپنے حبیب کا صدقہ عنایت فرما، ہمیں عیدی عنایت فرما.